اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ، اور یوں ہی آہستگی سے تلاوت کر جیسے دنیا میں کیا کرتا تھا، آج تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے، امام احمد نے، امام ابو داود نے اور امام نسائی نے نقل کیا۔ انسان کی جو عادت ہوتی ہے نا جی زندگی کے اندر نماز پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، وہی عادت کل قیامت والے دن ہمیں فائدہ دے گی۔ تلاوت جتنی کرتا ہے نا جی، اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب نے ارشاد فرمایا، وہ جو ہمیشہ تلاوت کرتا ہے، ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ رمضان شریف آ گیا تو قرآن کھول لیا، شب رات آ گئی تو قرآن کھول لیا، بچی کا شادی کیا تو سر پہ قرآن رکھ دیا، کو فوتگی ہو گئی تو یاسین شریف پڑھ لی، ختم آ گیا تو سورہ ملک پڑھ لی۔ ایسے نہیں۔ جو روٹین میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ وحدہ لا شریک حکم فرمائے گا، اب پڑھتا جا، جس مقام پر تو رکے گا وہی مقام تیرا جنت میں تجھے عطا کروں گا۔ قرآن پاک دو قسم کے لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک سے ثواب بھی حاصل کرتے ہیں اور درجات بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایک وہ جس کو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے علی شان ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، وہ لعنت ہو تیرے پہ، لے جا میرے مگروں، وہ چھڑ دے مینوں تکلیف نہ دے، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ حضرت قرآن تو آریہ، عیسائی اور جتنے اعتراض کرنے والے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک پنڈت تھا، اس کا نام کالی چرن داس تھا، 14 سپاروں کا حافظ تھا۔ کالی چرن داس 14 سپاروں کا حافظ ہوا ہے۔ اچھا جی، آج بھی کئی ہندوؤں کو، عیسائیوں کو قرآن کی آیتیں یاد ہیں، یہودی قرآن کے حافظ ہیں۔ ڈیفینس سے پکڑا گیا ایک امام، 25 سال امامت کرواتا رہا، 7 تراویح سناتا رہا، ہے یہودی سی، پکڑا گیا۔ 20 سال ایک ہندو کرتا رہا، امام تھا، قرآن کا حافظ تھا، تراویح سناتا تھا، پکڑا گیا۔ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قرآن ہر ایک کو یاد ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ لیکن حضرت فائدہ صرف وہی اٹھائے گا جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا۔ ہم نہیں کتابیں پڑھتے ہندوؤں کی پڑھتے ہیں، سکھوں کی پڑھتے ہیں، آریوں کی پڑھتے ہیں، عیسائیوں کی پڑھتے ہیں۔ کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کا منہ کالا کر سکیں۔ وہ لوگ قرآن پاک کے اندر اعتراض ڈھونڈنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ کی کتاب کا پہلا جملہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بالکل صاف ستھری بے عیب اعتراضات سے پاک کتاب۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک مومن کو، جس طرح ہمارے منزلیں ہوتی ہیں نا جی، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، اسی طرح جنت کی منازل ہیں، درجات ہیں۔ بندہ مومن سے کہا گیا جس طرح آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، محافل کے اندر پڑھتے ہیں، یا نماز جو روزانہ ہم روٹین میں پڑھتے ہیں، یا نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو جس آہستگی کے ساتھ، جس سکون کے ساتھ ہم یہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں، اسی سکون کے ساتھ اللہ کہے گا ذرا یہاں پہ بھی قرآن پڑھنا، اور پھر یہ قرآن کی تلاوت تجھے پر لگا دے گی، تیرے درجات کو بلند کرتی جائے گی۔ ہر ایک آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند کیا جائے گا، ہر ایک آیت کے بدلے میں ایک درجہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً 6666 درجات ہیں جنت کے، اتنی ہی قرآن کی آیات ہیں، اور یہ حدیث پاک کی تطبیق بھی جب ہی بن رہی ہے۔ اچھا جی،
اب اس کے اوپر اگر ایک اور ہم اعزاز کی بات کریں، جو حافظ قرآن ہیں، جو ڈیلی قرآن کی روٹین کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کی تو موجیں نہیں لگ جائیں گی، سب سے ٹاپ فلور پہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، ہاں جی۔ اور جو نہیں کرتے ان کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ یار ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت ابھی نا ایک ایسا وہ چل پڑا ہے، جو چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے ہم نے اس کو کبھی نہیں استعمال کرنا، جو فائدہ نہیں دیتی۔ میں ایک موٹی سی، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ دنیاوی نظام نے، دنیاوی تعلیم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اس کا دعویٰ ہے کہیں پر کہ آپ یہ ہمارا کورس پڑھیں، اس کے بعد آپ پکے نوکری لگ جائے گی آپ کو۔ آپ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر تک جو ہے نا بے روزگار بھاگے پھر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد، MBBS کرنے کے بعد بے روزگار ہیں جی، ہمیں کسی ہسپتال میں جاب مل جائے۔ یہ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، اللہ کی قسم یہ نظام کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا آپ ہمارا کورس پڑھ لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہر روز 5 دن میں 5 مرتبہ اعلان کر رہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی چاہیے تو ادھر آ جاؤ۔ دین محمدی میں ہے، شریعت محمدی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پاسداری میں ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اعلان کرواتے سپیکروں میں، حی علی الفلاح، کامیابی چاہیے تو ادھر آ جا بھائی، یہیں سے کامیابی ملے گی۔ اللہ کی قسم جو حضور نے نظام دیا اس کے اندر ایک قطرہ، 1 سینٹی میٹر بھی کمی نہیں ہے، 1 سینٹی میٹر بھی کوئی کمی، کوئی عیب یا کوئی ایسی چیز۔ آج تک مجھے کسی ایمان سے بتائیے، کسی بندے نے کہا مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا، مجھے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا؟ کبھی نہیں آپ سنیں گے۔ جب بھی سنیں گے یار اللہ کی رحمت ہوئی، برکت ہوئی، کرم ہوا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام کی، قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی